خوش آمدید۔ آج ہم جینین ویڈل کی کتاب شیڈو ایلیٹ پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ کتاب عالمی سطح پر طاقت کے کھیل میں ایک نئی قسم کے کرداروں کے ابھرنے کی بات کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کسی ایک جگہ پر ٹکتے نہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ طاقت اب صرف روایتی اداروں یا عہدوں تک محدود نہیں رہی۔ اب ایسے افراد اور آپ کہہ لیں نیٹ ورکس موجود ہیں جو حکومت، کاروبار، میڈیا، یہاں تک کہ NGOs کے درمیان بڑی لچکداری سے کام کرتے ہیں۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ رسمی حدود اور جو جواب دہی کے نظام ہے ان کو یا تو نظر انداز کر جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ انہیں دھندلا دیتے ہیں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ویڈل جنہیں فلیکس پلیئرز اور فلیکس نیٹس کہتی ہیں وہ اصل میں ہیں کون، کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا اثر کیا ہے۔ فلیکس پلیئرز اور فلیکس نیٹس، یہ تو دلچسپ اصطلاحات ہیں۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ فلیکسنز آخر ہیں کون؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ بک وقت کئی ٹوپیاں پہنتے ہیں، مشیر، پنڈت، لابیسٹ، بورڈ ممبر وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو آج کل بہت سے لوگوں پر صادق آ سکتا ہے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ویڈل کا نقطہ یہ نہیں کہ لوگ مختلف کام نہیں کرتے، ظاہر ہے کرتے ہیں، بلکہ ان فلیکس لینز کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کی اسی لچک یعنی فلیکسیبلٹی سے آتی ہے۔ کرداروں کو، اداروں سے اپنی وابستگیوں کو اور بعض اوقات تو اپنی شناخت تک کو ضرورت کے مطابق بدل لینا۔ اور یہ کام کرتے ہیں ان نیٹ ورکس میں جنہیں وہ فلیکس نیٹس کہتی ہیں۔ یہ غیر رسمی لیکن انتہائی طاقتور نیٹ ورکس ہوتے ہیں۔ یہ نیٹ ورکس مختلف شعبوں جیسے سرکاری محکمے، نجی کمپنیاں، تھنک ٹینکس، میڈیا ہاؤسز، ان سب میں پھیلے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ جو روایتی لابی گروپس ہوتے ہیں ان کے برعکس یہ نیٹ ورکس نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ان کا کوئی باقاعدہ ڈھانچہ، کوئی دفتر، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی طاقت اس سے مختلف کیسے ہے؟ کیا کتاب کوئی مثال دیتی ہے اس کی؟ بالکل، یہ صرف جان پہچان سے آپ کہہ لیں بڑھ کر ہے۔ کتاب میں جنرل بیری میکافرے کی مثال دی گئی ہے۔ وہ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار امریکی جنرل تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ صرف یہ نہیں تھے، وہ ملٹری انڈسٹری کنسلٹنٹ تھے، دفاعی ٹھیکیدار کمپنیوں کے بورڈز پر تھے، ٹی وی پر فوجی تجزیہ کار تھے، پنڈت، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے، اور عراق جنگ کے دوران امریکی انتظامیہ کے مشیر بھی تھے۔ اچھا، اتنے سارے کردار ایک ساتھ؟ جی، اب دیکھیں، وہ بطور تجزیہ کار میڈیا میں جنگ پر تبصرے کر رہے تھے، جبکہ انہیں پینٹاگون سے خصوصی بریفنگز اور دوروں تک رسائی حاصل تھی، اور ساتھ ہی وہ ان کمپنیوں سے بھی وابستہ تھے جن کا جنگ سے ظاہر مالی مفاد وابستہ ہو سکتا تھا۔ یہ تو مفادات کا ٹکراؤ بالکل واضح لگتا ہے۔ یعنی ایک کردار سے حاصل کردہ معلومات اور رسوخ دوسرے کردار میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی شفافیت کے۔ بالکل، یہی وینڈل کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بظاہر الگ الگ کردار ہیں یہ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جہاں ذاتی یا کسی ادارے سے وابستہ مفادات عوامی پالیسی یا رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اکثر عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اصل میں کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس سے جواب دہی کا پورا تصور ہی دھندلا جاتا ہے۔ ایک اور بین الاقوامی مثال جرمنی کے سابق چانسلر گیرہارڈ شروڈر کی ہے۔ انہوں نے اپنے عہدے کے بالکل آخری دنوں میں روس کے ساتھ بالٹک پائپ لائن کی ایک بہت بڑی ڈیل کو آگے بڑھایا۔ الیکشن ہارنے کے فوراً بعد انہوں نے روسی سرکاری توانائی کمپنی گیس بروم کی ایک ذیلی کمپنی کے چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا، اور یہ وہی کمپنی تھی جو اس پائپ لائن منصوبے کی مالک تھی۔ یعنی عوامی عہدے کو استعمال کر کے اپنا نجی مستقبل محفوظ کر لیا۔ یہ تو واقعی جواب دہی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کتاب اس رجحان کو ایک اور تصور سے جوڑتی ہے، ٹروتھینس۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی اب اتنی اہم نہیں رہی جتنی سچائی کی ظاہری شکل؟ ہاں، ٹروتھینس ایک بہت اہم تصور ہے اس کتاب میں۔ یہ ایک ایسی ہی ثقافتی تبدیلی کو بیان کرتا ہے جہاں حقائق اور ثبوتوں پر مبنی دلیل کے بجائے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بات سچ محسوس ہو، یعنی بات کو ایسے پیش کرنا کہ وہ سچ لگے، بھلے اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت ہوں یا نہ ہوں۔ قوانین اور اصولوں کو توڑا یا نظر انداز کیا جاتا ہے، اور قائل کرنے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنی مؤثر طریقے سے ایک احساس صداقت پیدا کر سکتے ہیں۔
فلیکسینز جو ہیں وہ اس کھیل کے ماہر ہوتے ہیں. اپنے متعدد پلیٹ فارمز، کبھی بطور مشیر، کبھی بطور تجزیہ کار، کبھی بورڈ ممبر، ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیانیے یعنی نیریٹیوز گھڑتے اور پھیلاتے ہیں. اس ماحول میں جہاں ظاہری شکل حقیقت پر حاوی ہو جائے اور آپ کہہ لیں فکشن اور حقیقت کی لکیریں مٹ جائیں، کسی کو جواب دہ ٹھہرانا بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ماحول بنا کیسے؟ مطلب اچانک تو نہیں ہو گیا ہوگا نا؟ کتاب کچھ بڑی تبدیلیوں کا ذکر کرتی ہے، جیسے سرد جنگ کا خاتمہ، نجکاری کی لہر اور ٹیکنالوجی کا کردار. کیا آپ ان پر تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی، یہ بالکل کلیدی عوامل ہیں. سرد جنگ کے خاتمے نے خاص طور پر مشرقی یورپ میں ایک خلاصہ پیدا کر دیا. پرانے نظام ٹوٹ گئے اور نئے قوانین لکھے جا رہے تھے. یہ جو نئی سرحدیں تھیں نا، یہ ان لچکدار کھلاڑیوں کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتی تھیں جو تیزی سے بدلتے حالات سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے. دوسرا بڑا عنصر ہے نجی کرن، یعنی پرائیویٹائزیشن اور حکومتی کاموں کی آؤٹ سورسنگ. دنیا بھر میں حکومتوں نے اپنے بہت سے کام نجی شعبے کو دینے شروع کر دیے. اس سے کیا ہوا کہ طاقت اور وسائل روایتی حکومتی ڈھانچوں سے باہر منتقل ہو گئے، جہاں نگرانی کمزور تھی. تیسرا، ٹیکنالوجی اور معلوماتی انقلاب. انٹرنیٹ، ویب 2.0، اسمارٹ فونز، 24 گھنٹے چلنے والے نیوز چینلز، ان سب نے معلومات کے بہاؤ اور بیانیے کی تشکیل کو بہت تیز اور پیچیدہ بنا دیا ہے. اس ماحول میں وہ لوگ فائدے میں رہتے ہیں جو معلومات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی کہانی مؤثر طریقے سے سنا سکتے ہیں، جبکہ ان کی نگرانی کرنا اور بھی مشکل ہو گیا. تو یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، اس کے عملی مظاہر بھی ہیں. آپ نے مشرقی یورپ کا ذکر کیا. کتاب وہاں کی مثالیں کافی تفصیل سے دیتی ہے، خاص طور پر پولینڈ اور روس کی. وہاں تو لگتا ہے جیسے طاقت کا کھیل بالکل وائلڈ ویسٹ جیسا ہو گیا تھا. ہاں، وڈل ان مثالوں کو فلیکس پاور کو عملی طور پر دکھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. پولینڈ میں کمیونزم کے بعد جو تبدیلی کا دور آیا نا، اس میں پرانے غیر رسمی نیٹ ورکس، جنہیں زالاتوک کلچر کہا جاتا تھا، یعنی کام نکلوانے یا چیزوں کو منظم کرنے کا ہنر، وہ بہت اہم ہو گئے. اسی طرح سوویت یونین میں بلیٹ یعنی ذاتی تعلقات اور رسوخ کا استعمال ایک عام چلن تھا. جب کمیونزم ختم ہوا اور نجی کاری کی دور شروع ہوئی تو یہی غیر رسمی نیٹ ورکس اور طریقے نئی معاشی اور سیاسی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئے. اور جو مغربی مشیر ان ممالک کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ بھی اکثر انہی غیر رسمی نیٹ ورکس کا حصہ بن گئے. اس کی سب سے متنازع مثال روس میں نام نہاد ہاورڈ بوائز کی ہے. ہاں، ہارورڈ بوائز، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہرین تھے جو روس میں نجکاری کے پروگرام کو مشورہ دے رہے تھے. ان پر کافی الزامات بھی لگے تھے، ہے نا؟ بالکل. یہ گروپ، جسے بعض اوقات چوبیس کلان بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کے روسی نجکاری کے سربراہ اناتولی چوبیس کے قریب تھے، اور جس میں ہارورڈ انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ HIID کے ماہرین جیسے آندرے شلیفر اور جوناتھن شولے شامل تھے. یہ روسی حکومت کو بڑے پیمانے پر نجکاری کے بارے میں مشورہ دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ان پر الزام لگا کہ وہ امریکی امداد کے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی سرمایہ کاری بھی کر رہے تھے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. انہوں نے روسی حکومت کو مشورہ دینے اور ذاتی یا ادارہ جاتی مطلب ہارورڈ کے لیے مالی فائدہ حاصل کرنے کے درمیان کی لکیر کو بالکل دھندلا دیا. امریکی حکومت کے جنرل اکاؤنٹنگ آفس GAO، جو ایک نگران ادارہ ہے، اس نے اس پر تحقیقات کی، اور بعد میں امریکی محکمہ انصاف نے ہارورڈ یونیورسٹی اور ان افراد پر مقدمہ بھی دائر کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی جواب دہ ٹھہرا؟ تو یہ رجحان صرف نئی جمہوریتوں یا تبدیلی سے گزرتے معاشروں تک ہی محدود نہیں. کتاب امریکہ کے اندر سے بھی مثالیں دیتی ہے، خاص طور پر نیو کنزرویٹیوز یعنی نیو کونز کے ایک گروپ کا ذکر ہے. کیا وہ بھی ایک فلیکس نیٹ کی مثال ہے؟ جی ہاں، بالکل. وڈل نیوکون کور کہلانے والے گروپ کا تفصیلی تجزیہ پیش کرتی ہیں. اس میں رچرڈ پرل، پال وولفووٹس اور ڈگلس فیتھ جیسی شخصیات شامل تھیں. یہ ایک مضبوط نظریاتی نیٹ ورک کی آپ کہہ لیں بہترین مثال ہے. یہ نیٹ ورک حکومت کے اندر خاص طور پر محکمہ دفاع یعنی DOD اور وائٹ ہاؤس تھنک ٹینکس جیسے PNAC، AEI، مشاورتی بورڈز اور میڈیا کے درمیان بہت آسانی سے حرکت کرتا تھا. وڈل کے مطابق انہوں نے اپنے ان آپس میں جڑے ہوئے کرداروں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خارجہ پالیسی کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا،
خاص طور پر عراق پر حملے کی وکالت کرنے میں۔ اچھا، تو انہوں نے روایتی طریقوں سے ہٹ کر کیسے کام کیا؟ کیا وہ زیادہ مؤثر تھے کیونکہ وہ ان لچکدار کرداروں میں تھے؟ کتاب میں بیوروکریسی کو بائی پاس کرنے اور متبادل انٹیلیجنس ذرائع استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ بالکل، ونڈل کا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ انہوں نے اکثر روایتی حکومتی طریقہ کار اور چینلز کو یا تو نظر انداز کیا یا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ذاتی رابطوں اور اپنے قائم کردہ خصوصی یونٹس جیسے ڈگلس فیتھ کے زیر انتظام آفس آف اسپیشل پلانز تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نظریات کو پالیسی کی شکل دی۔ یہ دفتر عراق سے مبینہ خطرے کے بارے میں ایسی انٹیلیجنس رپورٹس تیار کرنے اور پھیلانے میں اب کہہ لیں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جو اکثر امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے مرکزی اداروں جیسے CIA کے جائزوں سے مختلف ہوتی تھیں، اور وہ عوامی بیانیہ بنانے اور ٹروتھینس کو استعمال کرنے میں بھی ماہر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میڈیا اور تھنک ٹینکس کے ذریعے اپنے خیالات کو کیسے پھیلانا ہے، یعنی وہ حکومت کے اندر بھی تھے اور باہر بھی، اور دونوں جگہ بیک وقت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے۔ جی، اور کتاب 1970 کی دہائی کی ٹیم بی مشق کو ان کے طریقوں کا پیش خیمہ قرار دیتی ہے۔ اس وقت بھی نیو کونس کے ایک گروپ نے کامیابی سے CIA کے سوویت یونین کے بارے میں اندازوں کو چیلنج کیا تھا اور ایک زیادہ سنگین خطرے کی تصویر پیش کی تھی۔ ویڈل کے مطابق عراق جنگ سے پہلے بھی اسی طرح کے نیٹ ورک نے مربوط انداز میں کام کیا تاکہ اپنے پالیسی اہداف حاصل کیے جا سکیں، اور اس عمل میں اکثر سرکاری ذمہ داریوں اور ان کے مشترکہ نظریاتی منصوبے کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ تو طاقت کے استعمال کا ایک بالکل مختلف ماڈل لگتا ہے۔ کتاب ایک اور بڑے رجحان پر بات کرتی ہے جو اسی سے جڑا ہوا لگتا ہے، امریکی حکومت کے کاموں کی بڑے پیمانے پر آؤٹ سورسنگ۔ ویڈل اسے شیڈو گورنمنٹ یعنی سایہ دار حکومت کا نام دیتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شیڈو گورنمنٹ سے مراد ہے نجی ٹھیکیداروں یعنی پرائیویٹ کانٹریکٹرز کی وہ وسیع فوج جو اب وہ کام کر رہی ہے جو پہلے براہ راست سرکاری ملازمین کرتے تھے۔ یہ رجحان 9/11 کے بعد خاص طور پر دفاع، انٹیلیجنس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ کتاب کے مطابق 2006 میں امریکی وفاقی خریداری بجٹ کا تقریباً 70% حصہ محکمہ دفاع اور محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے خرچ کیا، جس کا بڑا حصہ ٹھیکیداروں کو گیا۔ بعض اوقات تو جیسا کہ عراق میں 2008 تک ہوا، امریکی فوجیوں سے زیادہ تعداد نجی ٹھیکیداروں کی موجود تھی۔ فوجیوں سے زیادہ ٹھیکیدار؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اس کے مضمرات کیا ہیں پھر؟ کتاب یقینی طور پر جواب دہی کے بارے میں کافی فکر مند نظر آتی ہے۔ ہاں، مضمرات بہت گہرے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے نگرانی یعنی اوور سائٹ کا۔ حکومت کے پاس اکثر اتنی صلاحیت یا معلومات ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان ٹھیکیداروں کے کام کی مؤثر نگرانی کر سکے۔ بعض اوقات تو ٹھیکیدار خود دوسرے ٹھیکیداروں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، دوسرا، کمانڈ اور کنٹرول کی لکیریں دھندلا جاتی ہیں۔ میدان جنگ میں یا حساس انٹیلیجنس آپریشنز میں یہ واضح نہیں رہتا کہ کون کس کو جواب دے ہے۔ تیسرا، ٹھیکیدار اب وہ کام بھی کر رہے ہیں جنہیں فطری طور پر حکومتی افعال یعنی انہیرنٹلی گورنمنٹل فنکشن سمجھا جاتا ہے، جیسے پالیسی سازی میں مدد دینا، انٹیلیجنس اکٹھی کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا، حتیٰ کہ قیدیوں سے تفتیش کرنا۔ اور کیا اس سے مفادات کا ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے؟ یقیناً، ایک بڑا خطرہ مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک کمپنی ایک سرکاری محکمے کو کسی خاص ٹیکنالوجی یا پالیسی پر مشورہ دے سکتی ہے، اور پھر بعد میں اسی ٹیکنالوجی کو فراہم کرنے یا اس پالیسی کو نافذ کرنے کا ٹھیکہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ شفافیت میں بھی شدید کمی آتی ہے، کیونکہ نجی کمپنیوں کے کاموں پر عوام کی نظر رکھنا سرکاری اداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کتاب سوئفٹ پروگرام جیسی مثالیں دیتی ہے، جہاں حکومت نے دہشت گردی کی مالی معاونت کا سراغ لگانے کے لیے لاکھوں لوگوں کے نجی بینکاری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، جس میں نجی ٹھیکیدار شامل تھے۔ اسی طرح IDIQ یعنی انڈیفینٹ ڈیلیوری انڈیفینٹ کوانٹٹی قسم کے ٹھیکے ہیں جو بہت وسیع اور غیر واضح ہوتے ہیں، جن سے نگرانی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سب مل کر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اصل میں حکومت کون چلا رہا ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ کون ہے۔
تو چاہے ہم ان فلیکسنز کی بات کریں یا روس اور پولینڈ میں نجکاری کی یا نیو کان نیٹ ورکس کی یا پھر اس وسیع پیمانے پر آؤٹ سورسنگ کی، ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے، اور وہ ہے جواب دہی کا خاتمہ یا کمزوری۔ کیا یہی کتاب کا مرکزی نچوڑ ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ طاقت اور اثر و رسوخ کے یہ جو نئے لچکدار نظام ہے نا، یہ اکثر روایتی چیک اینڈ بیلنس کے نظاموں کو چکمہ دے جاتے ہیں۔ فلیکس نیٹس جو ذاتی تعلقات پر مبنی ہوتے ہیں اور جن کا کوئی رسمی ڈھانچہ نہیں ہوتا، ان کا سراغ لگانا ہی بہت مشکل ہے۔ آؤٹ سورسنگ ذمہ داری کو تقسیم کر دیتی ہے، جس سے یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلطی یا ناکامی کا ذمہ دار کون ہے۔ ٹروتھینس کا کلچر حقائق پر مبنی عوامی بحث اور نگرانی کو کمزور کرتا ہے، اور یہ کھلاڑی خود بھی کردار بدلتے رہتے ہیں، کبھی حکومت میں، کبھی تھنک ٹینک میں، کبھی نجی شعبے میں، کبھی میڈیا میں۔ اس مسلسل تبدیلی کی وجہ سے انہیں کسی ایک حیثیت میں کیے گئے اقدام کے لیے جوابدہ ٹھہرانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ وڈل کا استدلال ہے کہ اس صورتحال جمہوری طرز حکمرانی، شفافیت اور عوام کے اعتماد کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ ہمارے روایتی ادارے، قانون اور نگرانی کے میکانزم ان نئی دھندلی حقیقتوں اور غیر رسمی نیٹ ورک سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے۔ چکدار کھلاڑی جو کئی روپ دھارتے ہیں، سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان مٹتی ہوئی لکیریں، سچائی پر سچ لگنے کو ترجیح دینے کا رجحان یعنی ٹروتھینس، اور سب سے بڑھ کر جدید دور حکومت میں جواب دہی کا یہ گمبھیر چیلنج۔ جی ہاں، اور اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ وڈل کے مطابق یہ کوئی الگ تھلگ واقعات یا چند خراب سیبوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کے کام کرنے کے طریقے میں ایک بنیادی، آپ کہہ لیں، نظامی تبدیلی کی نشاندہی ہے۔ اثر و رسوخ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بدل رہا ہے، اور اکثر یہ تبدیلیاں پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کئی بڑے عوامل کے اکٹھے ہونے سے پیدا ہوئی ہیں: سرد جنگ کا خاتمہ، عالمگیریت، نجکاری کا نظریہ اور نئی ٹیکنالوجیز، ان سب نے مل کر ان شیڈو ایلیٹس کے لیے کام کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ کم نظر آنے والے نیٹ ورکس اور لچکدار کھلاڑی واقعی پالیسیوں، معیشتوں اور حتیٰ کہ جنگوں پر اتنا گہرا اثر ڈال رہے ہیں، تو پھر ایک عام شہری ان طاقتوں کو کیسے سمجھے، اور اس سے بھی اہم سوال، ان پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے جو خاموشی سے ہماری دنیا کی تشکیل کر رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً غور کرتے رہنا چاہیے۔